بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم اوکاشا رؤف۔ آج میں بڑے ہی ایک حساس موضوع پہ بات کروں گا جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ اسلام اور شرعی لحاظ سے بھی منع ہے اور طبی لحاظ سے اس کے نقصانات ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے اس چیز کے حوالے سے جو میاں بیوی باہمی سمجھوتے کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں، جسے ہم انگلش کے اندر فیملی پلاننگ، اردو میں منصوبہ بندی کہتے ہیں، فیملی منصوبہ بندی۔ اس کے بڑے ہی خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ دیکھیں، حمل کو روکنے کے لیے عورت کے رحم کے اندر کچھ چیزیں رکھی جائیں یا باہمی سمجھوتے کے ساتھ کوئی بھی لائی حمل اپنایا جائے یا عزل کیا جائے کہ مادہ منویہ باہر ٹپکا دیا جائے، یا اسی کے ساتھ ساتھ انسان کنڈم استعمال کرے، جس سے اولاد نہ ہو، یہ ایک ایسی خطرناک بیماری کے سبب بنتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ مرد اور عورت کے دل اور دماغ پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ مردوں کے اندر جنون، پاگل پن والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوران سر کا ان کو مرض لاحق ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے ان کا سر چکراتا رہتا ہے۔ اسی طرح مالی خولیا کے مریض بن سکتے ہیں، جسے ہم ڈپریشن کی لاسٹ سٹیج کہتے ہیں، کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد پاگل پن ہوتا ہے کہ انسان آہو بکا بکتا ہے، بے حفاوت باتیں بکتا ہے، اور انسان اس طرح کے کام کرتا ہے، خلاف عادات کام کرتا ہے، خلاف روزمرہ کے جو روزمرہ میں جو وہ عادات اپناتا ہے اس کے خلاف وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختناق الرحم، جسے ہم انگلش میں ہسٹیریا کہتے ہیں۔ ہسٹیریا اٹس اے کنورژن ڈس آرڈر۔ یہ بھی ایک پاگل پن کی کیفیت سی ہوتی ہے کہ عورت سوچتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں اس کے ساتھ۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں: عورت میں جسمانی بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، عورت فاقد العقل ہونے لگتی ہے، عقل سے پیدل ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح وہ بھی پاگل پن کی کیفیت اپناتی ہے اور روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر وہ اس طرح کی عادات اپناتی ہے، اس طرح کے کام کرتی ہے جو معاشرتی لحاظ سے بڑے ہی ابتر ہوتے ہیں، بڑے ہی گندے قسم کی عادات ہوتی ہیں۔ یہ سب نتائج یہ سب نتائج فیملی پلاننگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں سیلان لکوریے کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، کوئی بھی عورت ہے، آپس میں میاں بیوی فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو ان میں اس عورت کے اندر لکوریے کا مسئلہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح عورت کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کے جسم میں گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سوزشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں سبب بنتی ہیں فیملی پلاننگ کے۔ دیکھیں، یہ شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا مفلسی کے ڈر سے۔ اور قیامت والے دن اس کا سوال بھی ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس چیز کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ یہ بھی ایک قتل کی قسم ہے، شرعی لحاظ سے یہ بھی ایک قتل کی قسم بنتی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ سے اس چیز کا سوال ہوگا۔ اسی طرح آپ کیوں ڈرتے ہیں مفلسی کے ڈر سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ ہر دابا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ما يدب فی الارض، جو زمین میں چلے اس کو ہم دابا کہتے ہیں۔ بے شک وہ حیوان ہے، بے شک وہ حیوان کے تحت انسان ہے، یہ جانور ہے۔ الا علی اللہ رزقها،
اس چلنے والے کا رزق کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دینا ہے اس کا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور آپ کو بھی رزق دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہے، فیملی پلاننگ سے، اور یہ بات یاد رکھے جو عورتیں ابورشن کرواتی ہیں کہ باہمی رضامندی کے ساتھ فیملی ابورشن کرواتی ہے، اسقاط حمل کرواتی ہے، یاد رکھیں ایک اسقاط حمل کے ذریعے ضائع ہونے والا بچہ 10 بچوں کی پیدائش کے برابر ہو۔ ان چیزوں سے دور رہیں، فطرت کے قریب رہیں، فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔